الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، مجھے بہت مسرت ہے کہ آج مدرسہ اشرف العلوم کنھا کے 100 سالہ اجلاس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم کا اور حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کا کہ جن حضرات نے مجھ کو یہاں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. میں اس موقع پر چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان مدارس کے تعلق سے یہ بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ دفاع دین اور اشاعت دین کی جو ذمہ داری اس امت کی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں سب سے اہم کردار ان علماء کرام کا رہا. پوری دنیا میں جہاں پر بھی جیسے حالات پیش آئے، ایسے موقع پر مدارس کے فارغین نے، یہاں کے علماء نے اپنے اس فریضے کو پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت اور بلند ہمتی کے ساتھ انجام دیا. کبھی بھی کہیں پر کوتاہی نہیں کی. خاص طور پر ہندوستان کے اندر اگر ہم یہاں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ایک زمانے میں جب ہندوستان میں جلال الدین اکبر یہاں بادشاہ تھے اور اس زمانے میں ایک خطہ پیدا ہوا. یہ کہا گیا کہ اسلام صرف 1000 سال کے لیے آیا ہے. اب اسلام کے 1000 سال کی عمر پوری ہو گئی، اب اسلام کی ضرورت نہیں ہے. ایسے موقع پر ان کے کچھ مصاحبین نے دین الہی کا نقشہ پیش کیا اور دین الہی کی بنیاد رکھی گئی. وہ بہت بڑا فتنہ تھا اور اس فتنے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس بڑے فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ کس طرح اس کو روکا جائے. بے شک انہی مدرسے کے فارغین میں سے حضرت مولانا سید احمد، حضرت مولانا شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں اپنی پوری قوت اور مطالعے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا عبقری عالم کون گزرا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا عبقری عالم حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے. انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا. انہوں نے اعلان کیا کہ ابھی میں زندہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری زندہ رہتے ہوئے دین کو نقصان پہنچایا جائے. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس زمانے کا جو بادشاہ ان کے دور پر تھا جہانگیر کے سامنے پیش ہوئے اور ان کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. تفصیلات کے بغیر یہ ہے کہ کافی کوشش کے بعد ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ ان کے لیے انہوں نے قتل کا فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بات آئی کہ قتل کا فیصلے کو واپس کیا، ان کے لیے عمر قید کا فیصلہ کیا اور اس زمانے میں ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. وہاں جیل میں پہنچ کر، کیونکہ جیل کے اندر بہت سے اہل علم، بہت سے دانشور، ملک کے بہت سے اہم لوگ بھی جیل کے اندر تھے، ان تمام لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور رابطہ قائم کر کے وہاں انہوں نے افراد سازی کی، ایک جماعت تیار کی. پھر وہ جماعت کو لے کر باہر آئے اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کی کوشش آگے بڑھی اور ایک وقت آیا کہ جہانگیر جنہوں نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا تھا خود ان کے سامنے جھک گئے اور ان کے درگاہ، جہاں پر درگاہ ہے سرہند شریف کے اندر، وہاں جا کر کے انہوں نے ان کے دسترخوان پر کھانا کھایا. اور اس طریقے پر حضرت سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم فتنہ کو روکنے کی کوشش کی اور اس طرح اس فتنہ سے اس ملک کو پاک کیا. یہی نہیں ہوا، کیونکہ یہ فتنہ بادشاہوں کی طرف سے آ رہا تھا، اس لیے بادشاہوں پر کام کرنے کی ضرورت تھی. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا. انہوں نے جا کر بادشاہوں پر محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں کافی جدوجہد کے بعد، ان کی تعلیم و تربیت کے بعد اس خاندان، اس بغل خاندان کے اندر ایک بادشاہ پیدا ہوا جن کا جو ولی صفت بادشاہ تھے، یعنی حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے تک ہندوستان میں تقریباً سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا. جو کچھ بھی فتنے آتے تھے ان سب کا مقابلہ ہوا. لیکن جب سن 1707 کے اندر ان کی
کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد پھر اس طرح کے لوگ سامنے آئے، خطے اٹھتے شروع ہوئے، لیکن اللہ کو جو کہ منشاء الہی یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام رہے، اسلام کا کی بقا اور اسلام کی موجودگی اس ہندوستان کے اندر اللہ کی منشا ہے، اس لیے کہ اس سرزمین کے اندر پہلا پیغمبر اترا ہے، پہلی وحی نازل ہوئی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ہندوستان سے اسلام کبھی مٹ جائے، چاہے کتنی بھی کوششیں ہوں، انشاءاللہ اسلام کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا، کبھی نہیں بجھے گا، ہمیشہ اسلام کا چراغ یہاں پر جلتا رہے گا۔ تو ادھر ان کے وفات سے پہلے 1703 کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کر دیا گیا، پیدا ہوئے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے 1731 کے اندر، انہوں نے ایک محسوس کیا کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے، ایک فتنہ اس زمانے میں یہ کھڑا ہوا کہ قرآن کو صرف عالم ہی پڑھ سکتے ہیں، عالم کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، یہ بہت بڑا فتنہ آیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو قرآن سے دور کر دیا جائے، چنانچہ اس فتنے کا مقابلہ کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا قدم اٹھایا، یہ قدم اٹھایا کہ اس زمانے میں قرآن کریم کا فارسی زبان کے اندر ترجمہ کیا، جبکہ اس زمانے میں قرآن کریم کے اختلاف کے ترجمے کے سلسلے میں اختلاف تھا، کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ دوسری زبان کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کافی علماء میں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمت کی اور آپ نے اس قرآن کریم کا فارسی زبان کے اندر ترجمہ کیا۔ اس قرآن کے ترجمہ سے پہلے آپ کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ جب اپنے محلے سے دریبہ کلا سے نکل کر کے اپنے مدرسے میں جاتے تھے تو مرد اور عورتیں پھول جلا کر کے رات گزرتے تھے، جب شاہتاب صبح گزرتے تھے تو ان پر پھول برسایا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور فارسی میں ترجمہ کیا تو ان کی مخالفت ہوئی اور زبردست مخالفت ہوئی، یہاں تک مخالفت ہوئی کہ جو لوگ آپ پر پھول برساتے تھے وہ آپ پر پتھر برسائے گئے۔ مگر ایسے موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا کہ ایک عزت نفس ہے اور ایک عزت دین ہے، اگر عزت دین اور عزت نفس کا مقابلہ ہو تو عزت نفس کو عزت دین پر قربان کر دینا چاہیے۔ جو وہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، عزت نفس کو قربان کرنا چاہیے عزت دین پر۔ حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا اور یہ پیغام دیا کہ اگر ایسے حالات پیدا آ جائیں تو ایسے موقع پر اپنے عزت نفس کو عزت دین پر قربان کر دو۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انگریز آ چکے تھے اور انگریز آنے کے بعد اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ یہاں کے ملک پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی تہذیب پر اور یہاں کے مذاہب پر بھی وہ اپنا اثر ڈالے اور اپنے مذہب کو یہ غالب کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا شخص ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ انگریز صرف تجارت کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ تجارت کے راستے سے وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری تہذیب پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کو محسوس کیا اور پھر انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پاس علماء کی، اپنے شاگردوں کی ایک جماعت بنائی جس میں مولانا نور الدین بڑھاوی اور مولانا مظہر عظیم آبادی، مولانا امین کشمیری، اس طرح کے تمام لوگوں کو شامل کر کے انہوں نے ایک جماعت بنائی اور وہ جماعت کا مقصد یہ تھا کہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو بیدار کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ جو طاقت آ رہی ہے اس طاقت سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یہ آ کر کے ہمارے دین پر قبضہ کرے گا، ہمارے ملک پر ہی نہیں بلکہ ہماری شریعت پر، ہمارے دین پر بھی یہ قبضہ کریں گے۔ یہ بات پھیلائی گئی پورے ہندوستان کے اندر، ایک ماحول بنایا گیا اور اسی ماحول کے نتیجے میں 1757 کی جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے اندر پوری محنت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے انگریزوں کے خلاف اس ماحول بنایا۔ اس لیے میں ہمیشہ پوری طاقت سے کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے اندر مدارس نہیں ہوتے کہ یہ ملک آزاد نہیں ہوتا، یہ ملک آزاد نہیں ہوتا، یہ ملک آزاد ہوا ہے مدارس کی وجہ سے، اور علماء نے آزادی کے جنگ کی صرف شرکت نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے آزادی کی لڑائی کی قیادت کی ہے، اور جس کا سب سے پہلا قائد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری قوت کے ساتھ اس قوت کا مقابلہ کیا اور دفاع دین اور اشاعت دین کے لیے انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور دفاع دین کے لیے انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک منظم جماعت بنائی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اپنے زمانے میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر ہندوستان میں آزادی کے لیے سب سے پہلی جو
موومنٹ آزادی کی تحریک جو پہلی بنائی گئی، آزادی لیبریشن موومنٹ کے نام سے جو پہلی آزادی کی تحریک شروع کی گئی، وہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع ہوئی، جس میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے پر حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کے سب لوگ شریک ہوئے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ شکل نہیں ہے کہ دفاع دین ہو یا اشاعت دین ہو۔ اس دفاع دین اور اشاعت دین کے اندر ہمارے علماء نے زبردست کردار ادا کیا ہے۔ ہر زمانے کے اندر جو بھی حالات پیش آئے، 1857 تک ہمارے مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا۔ 1857 کے اندر جو جنگ لڑی گئی، 1857 سے پہلے ہندوستان کے اندر 1848 میں جب لارڈ میکالے یہاں پر آئے وائسرا بن کر کے، تو انہوں نے آ کر کے یہ اعلان کیا کہ اب یہاں پر جو نظام قدیم تعلیمی نظام ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور یہاں پر ہم جدید نظام تعلیم قائم کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو نظام تعلیم ہم قائم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں کے لوگ شکل و صورت میں ہندوستانی رہیں گے، لیکن ذہن و دماغ کے اعتبار سے ان کو ہم افرنگی بنا دیں گے، انگریز بنا دیں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس کے جواب میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایسا نظام تعلیم قائم کریں گا، ایسا مدرسہ پھر ہم قائم کریں گے اور ایسی شکل ہم اس طرح سے نظام تعلیم کو ہم چلائیں گے جو ہمارا نظام تعلیم قائم ہے، اس کے ذریعے سے ہندوستان کے لوگ شکل و صورت میں ہندوستانی رہیں گے، لیکن ذہن و دماغ کے اعتبار سے یہ مکی اور مدنی بن جائے۔ پھر اس کے بعد مدارس کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، ملٹری لگائے گئے اور مدارس اس زمانے میں تو مغربی یوپی نہیں تھے، مدارس کا تمام مرکز تو جونپور تھا۔ جونپور سب سے بڑا مدارس کا مرکز تھا، داناپور تھا، سہسرام تھا، شاجپور تھا، یہ علاقے تھے کہ جن علاقوں کے اندر مدارس زیادہ تعداد میں تھے۔ ان تمام مدارس کے خلاف ملٹری لگائے گئے، فوج لگا کر اس کو توڑا گیا۔ ایسے موقع پر تقریباً 2 لاکھ مسلمان اس سے متاثر ہوئے اور کئی خاندان وہاں سے ہجرت کیا۔ آج جو مہاراشٹر کے اندر بھیونڈی اور مالیگاؤں یہ جو 2 شہر آباد ہیں، یہ دونوں شہر دراصل اس وقت مشرقی یوپی کے اندر جو مسلمان ان مدرسوں کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوئے اور ان کے خلاف جو احکامات، ان کے خلاف جو فوجی طاقت کا استعمال کیا گیا، ان کو جو اذیت پہنچائی گئی، وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں سے گئے۔ انہی لوگوں نے جا کر کے مالیگاؤں کو اور بھیونڈی یہ دونوں شہر کو مہاراشٹر کے اندر آباد کیا۔ تقریباً 51,000 علماء اس کے اندر شہید ہوئے اور اس طریقے پر اس صورتحال کا مقابلہ کیا گیا۔ دفاع دین کا مسئلہ آیا تو علماء نے کبھی کسی طرح کی کمی نہیں کی، آگے بڑھے۔ اور پھر 1857 کے بعد اشاعت دین کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام لوگوں کی سرپرستی کے اندر دارالدیوبند قائم کیا، جو دارالدیوبند آج پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کے فضلہ موجود ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں اتفاق سے برازیل ایک موقع پر گیا۔ برازیل میں مجھے معلوم ہوا کہ ایک مسجد کے اندر امام ہے اور وہ قاسمی ہے۔ وہاں تو بہت کم تعداد میں بہت کم تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن 1-2 محلے کے اندر اچھی خاصی مسلمانوں کی آبادی ہے۔ وہاں پر مسجد کے اندر جو امام تھے وہ قاسمی تھے، دارالدیوبند کے پڑھے ہوئے تھے۔ میں بہت مشکل سے وقت نکال کر کے کسی نہ کسی طرح سے جا کر ان سے ملاقات کیا، بہت محبت سے ملے اور میں اس کو خوش ہوا کہ دیکھو دارالدیوبند ہر جگہ موجود ہے، اس کا فیض ہر جگہ جاری ہے، پورے ہندوستان کے اندر آج اس کا فیض جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسی کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر ہمارے تمام مدارس موجود ہیں۔ ان مدارس کی بقا اور ان کی ترقی اور ان کو قائم رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم ایک زندہ امت ہے۔ ہم ایک زندہ آج اس روئے زمین پر اگر کوئی امت زندہ امت ہے تو ہم زندہ امت ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس زندہ دین ہے، ہمارے پاس زندہ شریعت ہے، ہمارے پاس زندہ کتاب ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن شریف وہ زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب ہمارے پاس ہے، زندہ دین ہے، زندہ شریعت ہے۔ لہذا ہم اگر زندہ امت کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر زندہ افراد پیدا کریں۔ اگر زندہ افراد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ زندہ افراد انہیں مدرسوں سے نکلیں گے، یہیں سے پیدا ہوں گے۔ آپ ذرا دیکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی زندگی میں مکہ کے اندر صرف شخص پر فرد پر محنت کی۔ آپ نے اس زمانے میں ایک فرد پر محنت کی، ایمان پر محنت کی، یقین پر محنت کی، کردار پر محنت کی، اخلاق پر محنت کی اور ان تمام چیزوں پر محنت کر کے ایک
جماعت بنائی جو جماعت صحابہ کی بنی، صحابہ کی جماعت آپ نے بنائی، وہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں قرآن نے خود کہا کہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک هم اولو الالباب، وہ جماعت ایسی ہے کہ جس جماعت کے اندر رہنمائی کی صلاحیت ہے، وہ جماعت ایسی ہے کہ جو علم و دانش سے بہرور ہے۔ پھر وہاں سے جماعت کی تشکیل کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس کے اندر ایک حلقہ آپ نے علم کا قائم کیا اور ایک حلقہ آپ نے ذکر کا قائم کیا۔ علم کا حلقہ اور ذکر کا حلقہ، یہ دونوں حلقہ قائم کر کے آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ یہ امت ایسی ہے کہ کیونکہ پوری دنیا انسانیت کی اس کو رہنمائی کرنی ہے، لہذا رہنمائی کی صلاحیت کے لیے دو چیز ضروری ہے کہ اس کا دماغ بھی طاقتور ہو اور اس کا ضمیر بھی روشن ہو۔ دماغ طاقتور ہوگا علم سے اور ضمیر روشن ہوگا تزکیہ سے، زمین روشن ہوگا تزکیہ سے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلقہ علم کا قائم کیا اور ایک حلقہ ذکر کا قائم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام مدارس کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا۔ دارالدیوبند کے اندر بھی ایک عرصہ کے شروع بھی یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ فارغ ہوتے تھے تو فراغت کے بعد ان کو سند فراغت یہاں سے نہیں دیتے تھے، بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گنگو بھیج دیتے تھے، اور گنگو کے اندر پہنچ کر کے وہاں ایک سال ان کے سامنے وہاں تزکیہ قلب ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے خلافت ملتی تھی، اس خلافت کے بعد پھر دعوت سے صدر دیا جاتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس امت کو رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے تو اس کے اندر دو طاقت کا ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ اس کا دماغ بھی طاقتور ہو، دوسرا یہ کہ اس کا ضمیر روشن ہو۔ یہ روشن ضمیری اور یہ دماغ طاقتور دماغ بنانے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ مدرسے ہیں۔ اس لیے ان مدرسوں کے ذریعے سے ہم کو ایسے افراد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلقہ علم کا اور ذکر کا قائم کیا، چنانچہ آپ کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں بھی بسے اور جہاں بھی بسے آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر سن 40 میں حضرت ابو دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کالیکٹ پہنچے کیرالہ کے اندر، یہاں پہنچ کر ان کی محنت سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک اچھی خاطر اللہ مسلمانوں کی ہو گئی تو انہوں نے مسلمانوں کی بستی بسائی، مسلمانوں کی بستی بسائی، اور مسلمانوں کی بستی بسانے میں انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے بعد اس کے اندر مکتب بنایا۔ چنانچہ اس زمانے کی پوری تاریخ عمرانیات کے آپ پڑھ لیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیرالہ کے اندر انہوں نے کیا، کیرالہ کے بعد پھر تمل ناڈو کے اندر جو مسلمان آئے وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر بنگال کے علاقے میں ہوا، پھر اڑیسہ میں ہوا، پھر دیہات میں ہوا، پھر اتر پردیش میں ہوا، جہاں تک کہ کراچی کے فیض کے علاقے تک 490 سال کے اندر جتنی مسلمانوں کی بستیاں بچی تمام بستیوں کے اندر یہی نظام قائم کیا گیا، مسجد قائم کی گئی، اور مسجد قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مکتب کا قیام عمل میں لایا گیا اور حلقہ ذکر کا حلقہ قائم کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان مدارس کے ذریعے سے یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ہم کو دیا ہے، طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے پر پوری طرح سے عمل کریں، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ آج صورتحال اور خطرناک ہے، بے شک ہندوستان میں شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر حالات خراب ہوئے تو مولانا قاسم نانوی کھڑے ہوئے، پھر شیخ الہند مولانا محمد حسن کھڑے ہوئے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رضی اللہ مرتضی کھڑے ہوئے، اور اس کی خبر جب 1947 آیا تو 1947 میں بھی علماء کھڑے ہوئے۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ کبھی بھلا نہیں سکتے۔ حضرت مولانا مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان کے سلسلے میں صرف ایک بات بتا دوں، ایک بار حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور کے خانقاہ میں تشریف فرماتے، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پور کی خدمت میں، اسی وقت میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب بھی وہاں اسی خانقاہ میں پہنچے، آپ کی خدمت میں پہنچے، تو جا کر حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب نے حضرت رائے پوری سے ایک بات درخواست کی کہ حضرت آپ تو جانتے ہیں میں صبح سے شام تک کاموں میں مشغول رہتا ہوں، مجھے کہاں موقع ملتا، میں تلاوت بھی نہیں کرتا، نوافل بھی نہیں پڑھ سکتا، مشکل سے میں 5 وقت کی نمازیں ادا کر لیتا ہوں، جماعت کے ساتھ کوشش کرتا ہوں پڑھ لینے کی، بقیہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، آخرت میری بہتر ہو۔ تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، 5 اور بلا کے پوچھا مولانا حفظ الرحمان صاحب سنیے، 1947 کے اندر دلی کے اندر جب آگ اور خون کا ماحول گزر رہا تھا، اس زمانے میں جو آپ نے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے اس زمانے میں جو لوگوں
کی خدمت کی ہے، جان بچانے کی کوشش کی ہے، امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، آپ ایک ہفتے کی وہ قربانی مجھے دے دیجیے، میں زندگی بھر کا تہجد آپ کو دے دوں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ تو اس طریقے پر گویا کہ علماء نے اس زمانے کے اندر بھی جو حالات پیش آئے اس زمانے میں کیا۔ پھر 1947 کے بعد آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، 1947 کے اندر بھی یہ طاقتیں کھڑی تھی۔ ایک مسئلہ آیا تھا، مسئلہ یہ آیا تھا کہ آیا یہ ملک کیسا بنے گا، اس کا نظام کیسا ہوگا، اس کا سسٹم کیسا ہوگا، کس طرح سے رہے گا۔ کیونکہ ہم لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہندوستان میں ہم ہیں، اس کے لیے ہم نے قربانی دی ہے۔ ہم شریعت کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اس ملک میں کبھی کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم مذہبی آزادی چاہتے ہیں، مذہبی آزادی کے بغیر ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے۔ مذہبی آزادی کو جب بھی کوئی خطرہ ہوگا تو اس کے لیے ہم سامنے آئیں گے، اس کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر جب ملک کا دستور بنانے کی بات آئی تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے تمام بزرگ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ہمارے ملک کا جو دستور بنے گا اس دستور کے اندر مذہبی آزادی رہے گی اور تمام لوگوں کے لیے پرسنل تمام لوگوں کے لیے اس بات کی آزادی رہے گی کہ وہ اپنے مذہب کو پر چلے، اپنے مذہب کی اس کو آزادی حاصل رہے۔ چنانچہ اس دستور کا دو حصہ بنا، ایک رہنما اصول کا بنا، ایک فنڈامنٹل رائٹ بنیادی حقوق کا بنا۔ بنیادی حقوق جن کے تبدیل کرنے کے لیے آسانی نہیں ہے، جب تک کہ پارلیمنٹ کے 2/3 ممبر ایک ساتھ کھڑے نہ ہو جائے اس وقت اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اس بنیادی حقوق کے اندر دفعہ 25، دفعہ 26، دفعہ 27 اور دفعہ 29 یہ دفعات شامل کر کے ہماری مذہبی آزادی، ان تمام چیزوں کی آزادی کو اس کے اندر شامل کیا گیا۔ اس کے پیچھے ہمارے علماء کی، ہمارے بزرگوں کی کوشش تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانی دی تھی، یا جیل کے خود مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی جوانی کا بیشتر حصہ جیل کے اندر گزار دیا، یہ لوگوں نے کسی وحدے کے لیے یہ قربانی نہیں کی تھی، اس لیے قربانی دی تھی کہ ہم اس ملک کے اندر اگر اس ملک کو آزاد کراتے ہیں تو آزادی کے بعد ہم ایسا سسٹم قائم کرا سکیں کہ جس پہ اس ملک کے اندر مذہبی آزادی برقرار رہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ان لوگوں نے اس کوشش کی کہ دستور کے اندر مذہبی آزادی کو شامل کیا جائے۔ جب بھی اس مذہبی آزادی کے خلاف کبھی بھی کوئی بات اٹھی تو جس طرح سے جمعیت علماء نے آزادی سے پہلے اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آزادی کے بعد بھی جمعیت علماء نے اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پرسنل اللہ کا مسئلہ آیا تو مسلم پرسنل اللہ بورڈ قائم ہوا، اور مسلم پرسنل اللہ بورڈ اس کے علماء آج جو کچھ حالات پیش آئے ہیں، ان حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے تحت آیت آئی ہے، ایک آیت ہے قرآن کریم کی کہ وَلَتُبْلُوَنَّكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ اگر ایک وقت ایسا آ جائے کہ تمہاری جان اور تمہارا مال دونوں میں خطرے میں ہو تو اور پھر تمہارے پڑوس میں جو لوگ ہو دو طرح کے ہوں، ایک وہ کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، اور ایک وہ لوگ کہ جو مشرکین ہیں جیسے ہمارے برادران وطن، کہ یہ وقت آئے گا کہ لَتَسْمَعُنَّ أَذًى كَثِيرًا ان دونوں سے ایسی باتیں سنو گے کہ جس سے تم کو سخت تکلیف پہنچے گی۔ جیسے آج صبح اخبارات میں، ریڈیو میں، روزانہ ٹی وی میں یہ جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے طرح طرح کی باتیں اس ملک میں آ رہی ہے، طرح طرح کے الزامات مسلمانوں پر لگائے جا رہے ہیں، جو طرح طرح تکلیف دینے والی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کہ اگر ایسی شکل پیش آ جائے کہ جان بھی خطرے میں ہو اور مال بھی خطرے میں ہو اور تم صبح سے شام تک ایسی باتیں سنو کہ جن کی وجہ سے تمہارے دل کو سخت تکلیف پہنچے تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا دو طریقہ اس کا اختیار کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ رکو، صبر، یہ مثبت عمل ہے۔ صبر کا معنی رکنا، رک کر کے یہ احتساب کرو، یہ جائزہ لو کہ آیا ہمارے اندر کیا وجہ ہے، کیا کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو حکمت عملی کیا کرنی ہے، حکمت عملی طے کر کے اس کا مقابلہ کرو۔ اور تتقو دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اس لیے اگر ہم آج کے حالات میں ان دونوں چیزوں پر ہم عمل کریں اور ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے آج کے حالات میں ہم زندگی گزاریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس طرح سے ہم رہے ہیں آج بھی رہیں گے۔ آج جس طرح ہمارے پرسنل اللہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، طلاق ثلاثہ کوئی مطلب نہیں
صلاۃ ثلاثہ کیا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عورتوں کے فلاح کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عورتوں کے فلاح کا مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کے فلاح کا مسئلہ اگر ہے تو 2 لاکھ سے زیادہ عورتیں مطلقہ مسلمانوں میں نہیں ہیں، 22 لاکھ عورتیں ان کے اندر ہیں، ان کے فلاح کے لیے کہاں پر کوئی کام ہوتا ہے؟ یہ مقصد ان کا کوئی فلاح نہیں، بلکہ جس انداز سے یہ بل لایا گیا ہے اور اس کے اندر جو 8 چیزیں شامل کی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے عورتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس لیے مقصد عورتوں کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے، اس طرح سے ہمارے پرسنل لا کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ سن لے کہ ہم اپنے دین میں اور شریعت میں سمجھوتا کسی حال میں بھی انشاءاللہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو صورتحال آئے گے ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ایسے اس ملک کے اندر بھی ایسے انصاف پسند ہندو موجود ہیں، ایسے غیر مسلم موجود ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ان معاملات میں ساتھ آتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کے انشاءاللہ ان حالات کا مقابلہ کریں گے۔ علماء نے آزادی سے پہلے بھی اس طرح کا کردار ادا کیا تھا، آج بھی ادا کرے گا۔ ابھی جمعیت علماء کے اجلاس تو ہو ہی رہے ہیں، ابھی پٹنہ کے اندر بھی 15 اپریل کو جو اجلاس بنایا گیا ہے دین بچاؤ اور دیش بچاؤ، یہ بھی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بڑی تعداد کے اندر اس میں شرکت کر کے یہ بتائیں کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے اس بل کو انہوں نے لٹکایا پارلیمنٹ کے اندر، وہ تو راجیہ سبھا میں لوگوں نے، راجیہ سبھا میں ابھی ان کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر اپوزیشن سے متفق ہو گئے کہ اس بل کو یہ پاس نہیں کر سکے، یہ بل وہاں رکھ دیا، مگر یہ چاہتے ہیں ابھی کہ کوئی نہ کوئی طریقہ سے ہم اس کو لائیں، مگر پورے ہندوستان میں ہماری خواتین نے جس ہمت کے ساتھ اس کے خلاف مظاہرہ کیا ہے، اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 15 اپریل کو بھی بڑی تعداد کے اندر پٹنہ کے اندر آپ موجود ہوں، آپ شریک ہو کر کے اس بات کو ثابت کریں کہ ہم اس کے لیے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اس طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہم ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر حضرت والا ممبر آف پارلیمنٹ آل انڈیا ملتی تعلیمی فاؤنڈیشن دہلی کے صدر مجاہدی ملت حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی اپنی گفتگو سے ہم تمام سامعین کو محبوب فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات گرامی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پروگرام کے صدر محترم اور اشرف علوم کے نائب ناظم، جن کا تعارف ان الفاظ میں کیا جا سکتا ہے کہ بانیان اشرف العلوم گماشتہ واحد الدین کی فکر صوفی رمضان نے آوا پوری کیا ہے سحرگاہی، حضرت مولانا صوفی عبدالعزیز بسنتی رحمۃ اللہ علیہ کے نالۂ منشبی، حضرت مولانا طیب صاحب کا یقین محکم، یہ ساری صفات حضرت والا کے اندر اللہ نے وضعیت فرمائی ہے۔ میں حضرت مولانا اظہار الحق صاحب نائب ناظم اشرف العلوم کنھا سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جلسہ آپ کا ہے، آپ نے یہ بزم سجائی ہے، آپ کی صدارت میں یہ کارواں اپنا سفر کر رہا ہے، اپنے صدارتی خطاب سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه الحبيب المصطفى، أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، حاضرین سامعین، میرے دوستوں اور بزرگوں، 7 سالہ اجلاس کا یہ ہمارا دوسرا دن گزر رہا ہے۔
دوسرے دن کی یہ نشست ہے۔ ہم سب ماشاءاللہ خوشی اور مسرت اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں، اور اشرف العلوم کی عقیدت و محبت میں بڑی تعداد کے اندر ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو اور بزرگو، اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درہم و دنانیر نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم چھوڑ جاتے ہیں، اور جو علم کو ان کے لائے ہوئے علم کو لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، وہ بہت بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ بعض حدیثوں میں فرمایا گیا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے۔ انبیاء بنی اسرائیل کے مرتبے کو تو نہیں پہنچیں گے، لیکن فیض رسانی اور قوم کی اصلاح کا کام، قوم کے اندر صلاح و فلاح کا کام، وہ اس انداز سے کریں گے اور اس سطح پر کریں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کر گئے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہوں گے، تو آپ کی امت کے وہ کون سے عالم ہیں؟ اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ یہ ہے امام غزالی۔ امام غزالی، اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا اور اس فتح کا کام لیا، اصلاح امت کا، اصلاح قوم کا، جو انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کر گزرے اور انہوں نے انجام دیا۔ حضرت امام غزالی علیہ السلام نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، احیاء العلوم۔ آدمی کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ تنے تنہا ایک آدمی اتنی زبردست کتاب کیسے لکھ دے گا، ایک جماعت نے مل کر کے لکھا ہو۔ جی، حضرت امام غزالی علیہ السلام نے بڑا کام کیا ہے۔ دوستو اور بزرگو، اس امت کے اندر جو علماء آئے، ہر زمانے کے اندر انہوں نے امت کی فکر کی، امت کے اندر منکرات آئے، ان کی اصلاح کا کام کیا، اور مامورات نے جن کاموں کو کرنے کا حکم شریعت کے اندر دیا گیا ہے، ان کے اندر غفلت آئی اور سستی آئی، تو اس سستی اور غفلت کو دور کرنے کے لیے فکر کی۔ امت کی فکر یہ نبی کا کام ہے۔ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، تو انبیاء کی وراثت میں علم ان کے اندر آتا ہے، عمل آتا ہے، اخلاق آتے ہیں، اور وہی جو ہے امت کی ہدایت اور امت کے اندر جو فساد اور بگاڑ پیدا ہو اس کے اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ آپ تاریخ اسلام کو الٹ کر کے دیکھیں، ہر زمانے میں علماء نے اس طرح کا کام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے 100 سال پر اللہ پاک ایسے افراد کو یا ایسی جماعت کو یا ایسے فرد کو اللہ پاک کھڑا کرے گا، من یجدد لہا دینہا، جو امت کے اندر تجدیدی کام کرے گا، اور امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو، فساد پیدا ہو، اس فساد اور بگاڑ کو درست کرے گا اور اس کی اصلاح کی فکر کرے گا۔ ایسے علماء ہر زمانے کے اندر، آپ اگر
علماء محققین کی تحریر کو پڑھیں تو آپ کو ترتیب وار مجددین کی فہرست مل جائے گی۔ ہر 100 سال پر، ہر صدی کے اندر کیسے کون علماء نے تجدید اور امت کے اندر جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوا اس کے اصلاح کی کن کن بزرگوں نے اس کی فکر کی ہے اور تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس ہندوستان کے اندر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اس انداز سے ہندوستان کے اندر رہنے والے قوموں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی کیسی کیسی فکر کی ہے، ہمارے اکابرین کی تقریریں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ابھی ہمارے محترم اور مخلوم حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اسرار الحق صاحب مقدس العالی اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور اس کے ذریعے سے جو اللہ قدرت لے رہا ہے اللہ قبول فرمائے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اور تفصیل سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ خود اس ہندوستان کے اندر جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے جن بزرگوں نے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محمد دہلوی اور حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور ان کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور اس کے بعد اس طرح علماء کی ایک فہرست ہے جنہوں نے اس طرح کا کام انجام دیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہی ہندوستان ہے۔ 1857 کی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف علماء نے لڑائی لڑی، جس کے اندر امیر المومنین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی تھے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ثانی صاحب شہید، مولانا مظہر نانوتوی، یہ سب اس لشکر کے اندر تھے اور انہوں نے جو لڑائی لڑی حق کی لڑائی تھی اور اس کی دلیل میں یہ دیا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا مظہر نانوتوی زخمی ہونے والوں میں یہ بھی تھے۔ یہ حضرت مولانا مظہر نانوتوی، انہی کے نام پر ہے مظاہر سہارنپور، مظہر کی جمع مظاہر آتی ہے، ان کے تاریخی نام ہے مظاہر۔ یہ حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت تھی کہ زبان سے ہونٹ کو چاٹتے تھے، بار بار زبان سے ہونٹ کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو حضرت نے ٹالا، لیکن جب اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہوا کہ شاملی کے میدان میں جو لڑائی لڑی گئی ان لوگوں میں میں بھی شامل تھا۔ انگریز نے جو مسلمانوں کے لشکر کی طرف توپ چھوڑے تو کتنے کے پرستے اڑ گئے اور بہت سارے اس میں شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہو کر کے گرے۔ زخمی ہو کر گرنے والوں میں بھی تھا اور میں نے دیکھا کہ حوریں، جنتی حوریں شراب طہور کا گلاس لیے ہوئے لپک کر کے آ رہی ہیں اور شہید ہونے والے کو پلا رہی ہیں۔ وہ میرے قریب بھی آئی اور میرے ہونٹ سے لگایا گلاس، اتنی بھی دوسری حور نے آ کر کے اس کے ہاتھ کو ہٹا دیا کہ نہیں ہٹو، اس کا ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ وہ جو گلاس اور جنتی شراب کا ہلکا سا حصہ جو میرے ہونٹ سے لگا، اس کی شیرینی اور اس کی مٹھاس ایسی ہے جو گئی نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں اپنے ہونٹ کو زبان سے چاٹ لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لگا کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی جو نصرت آتی ہے اور اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے، جنتی حوریں آئیں اور شہیدوں کو اس طریقے سے جنتی شراب پلائیں، یہ اللہ کی خصوصی مدد ہے، یہ علامت ہے اور نشانی ہے جو شاملی کے میدان میں جو علماء نے لڑائی لڑی تھی انگریزوں سے، یہ حق کی لڑائی۔ دوستو اور بزرگوں، اس کے بعد شاملی کے میدان میں یہ لڑائی ہار گئے، اور اس کے بعد کھسیانی ملی کھمبھالوں سے انگریز کو بالکل خلاف اور علماء کے اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور اس نے سیدھا حکم دے دیا جو بھی داڑھی ٹوپی والا نظر آئے اس کو شک کر دو۔ اور یہ علماء چونکہ مدارس سے جڑے ہوئے تھے
اس لیے دلی اور اس کے آس پاس تقریباً 1600 مدرسے تھے یا چھوٹے بڑے مکاتی مدارس، بلڈوزر چلا کر کے سب کو مسمار کروا دیا۔ 3 لاکھ اور اس سے زائد اس سے قرآن پاک کو اسے دریا پٹ کرا دیا، اور اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو اس طریقے سے تہدید کیا اور مدارس کو مسمار کیا، اور اس طریقے سے جو ہے قرآن پاک کو اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی اس نے کوشش کیا۔ بہت سارے علماء جو زندہ رہ گئے ان پر مقدمے چلائے گئے۔ حضرت ماں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ چلایا گیا۔ حضرت ماں رشید آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے صحن میں ٹہل رہے تھے، ایک انگریز جاسوس آیا، وہ پوچھتا ہے کہ قاسم کہاں ہے؟ حضرت وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور فرمایا کہ ابھی تو یہیں پر تھے، ابھی یہیں پر تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، اور اس طریقے سے تو اسی زمانے کا حضرت حاجی اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کرتے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ماں رحمۃ اللہ صاحب کہرانوی یہ بھی مکہ مکرمہ چلے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں آج بھی مدرسہ سہولتیہ ہے جو ان کا قائم ہوا اس زمانے میں، جبکہ مکہ مکرمہ میں کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ تفصیل میں نہیں جانا ہے، وہ علماء جو شاملی کے میدان میں اس طرح جنگ ہار گئے، انہوں نے یہ 1857 سے 1867 کا جو زمانہ گزرا ہے ہندوستان کے اوپر بہت ہی برا زمانہ گزرا ہے، کس مفوسی کا زمانہ۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسلام کی یہاں حفاظت ہوگی تو کیسے ہوگی، اور قرآن پاک کی حفاظت اشاعت ہوگی تو یہاں کیسے ہوگی۔ یہ ہمارے وہ سارے بزرگان دین اندر سے بہت ہی بے چین تھے۔ ٹھیک 9-10 سال کے عرصے میں یہ زمانہ جو گزرا ہے، اس کے بعد 1867 میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ جو بنیاد پڑی ہے انار کے درخت کے نیچے، پڑھانے والے بھی محمود اور پڑھنے والے بھی محمود، پڑھانے والے ملا محمود اور پڑھنے والے مولانا محمود شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک نے حضرت شیخ الہند کی تعلیم و تربیت میں اتنی برکت رکھی اور اتنے زبردست علماء کی ٹیم اور جماعت تیار ہو گئی کہ اللہ پاک نے ان سے ہندوستان کے اندر بڑا کام دیا۔ انہی کی تعلیم و تربیت سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث پیدا ہوئے، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور انہی کی تعلیم و تربیت سے حضرت مایا صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ جہاں شاگرد ہیں حضرت ماں خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری کے، وہیں یہ شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور انہیں کی تعلیم و تربیت سے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ وہ مجاہد ہیں کہ انہوں نے ایک زمانے میں انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا، عدالت کے اندر کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا کہ تمہارا نام حسین احمد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا نام حسین احمد ہے۔ کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ ہاں ضرور یہ فتویٰ دیا ہے، تو تمہارے لیے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تو کفن ہی باندھ کر کے آیا ہوں۔ دوستو اور بزرگوں کو تفصیل میں نہیں جا رہا ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد ہمارے اس علاقے کے حضرت مولانا صوفی رمضان علی صاحب، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مالٹا جیل کے زمانے میں دیوبند تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مسلک حدیث پر رونق افروز تھے، اور ان سے تعلیم حاصل کر کے جب وہ تشریف لائے، اور یہ مدرسہ محمود العلوم گملہ یہاں حضرت عبدالعزیز صاحب بسنتی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے۔ یہاں تنوع کے گماشتہ واحد الدین گماشتہ مرحوم وہاں گئے 2 نمازیں کو داخل کرانے کے لیے، مولانا صدیق صاحب اور مولانا داؤد صاحب۔ حضرت بسنتی علی راما نے ان کو کہا کہ مامو جان آپ 2 نمازیں کو داخل کرنے یہاں آئے ہیں، پورا علاقہ خالی ہے، یہ پورے علاقے کے مسلمانوں کی فکر کون کرے گا؟ حضرت انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت بسنتی نے فرمایا کہ آپ اپنے علاقے میں مدرسہ قائم کروائیں۔
صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے لیکن آپ کوئی استاد دیں۔ چنانچہ حضرت عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صوفی رمضان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا کہ میرے ساتھی ہیں اور ابھی گھر پر خالی ہیں۔ چنانچہ گماشہ نے یہاں آ کر کے کوشش کیا، مختلف بستیوں میں جا کر کے محنتیں کی کہ کوئی بستی والے تیار ہو جائیں اور اس طرح مدرسہ شروع ہو، لیکن کوئی بستی والے تیار نہیں ہوئے۔ یہ آخر ہار کر کے کرنے میں جو ہے تعلیم کو شروع کیا اور حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلائے گئے۔ حضرت صوفی رمضان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، یہ پوری تفصیل آپ کو تاریخ اشرف العلوم میں مل جائے گی ماشاءاللہ، بہت شاندار اور بڑی تفصیل کے ساتھ تاریخ اشرف العلوم کے اندر یہ سب حالات واقعات آ چکے ہیں۔ ابھی کنوا میں جو غربت والی مسجد ہے، ایک ہی مسجد تھی اس زمانے میں، وہاں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کسی کے سامنے کسی گھر کے اندر تعلیم شروع کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور گماشہ سے کہا کہ گماشہ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ گماشہ نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے، کسی نے گستاخی کی ہے؟ حضرت نے فرمایا جہاں آپ نے مجھ کو ٹھہرایا ہے وہ قبر ہی قبر وہاں نظر آتی ہے، حالانکہ وہاں قبروں کے نشانات تک نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو بصیرت دیا تھا اور واقعی میں وہ مادرزاد ولی تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ رات میں پیشاب کرنا بھی مشکل ہے، سب جگہ قبریں مجھ کو نظر آتی ہیں۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گماشہ نے فرمایا کہ اچھا میرا کھلیان ہے وہاں آپ چلیں، کھلیان کی طرف لائے اور یہاں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کے بعد احباب نے روایت کیا کہ مٹی اٹھا کر کے سونگ کر کے فرمایا کہ یہاں سے علم کی بو آتی ہے، اور اس طریقے سے اشرف العلوم کی بنیاد نہیں پڑی۔ 32 ہاتھ کا چھپڑ بنایا گیا اور چھوٹا سا حجرہ اس کا نکالا گیا، طلبہ کو تار کا چھجھا دیا گیا، پتہ دیا گیا بیٹھ کر پڑھنے کے لیے، اور ایک دیا گیا سونے کے لیے۔ اس طریقے سے اشرف العلوم کی جو ہے بنیاد پڑی۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ہمارا پورا یقین تھا، سیتامڑھی سے ادھر کا یا تو جامعہ العلوم مظفر پور تھا یا انگاریہ دربھنگا تھا، ہاں پوکھریرا میں بھی مدرسہ تھا چھوٹا سا، لیکن یہ پورا خطہ خالی تھا۔ اور جہالت اس طرح تھی کہ لوگ دنیا جیسے چھری پر دم کرا کر کے مہینوں جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ مہارانی کی مورتی اپنے گھروں میں رکھ کر کے اس کو چراغ بتی کرتے تھے۔ ایک بستی ہے جہاں وہ بکرے کا بھیٹ چڑھایا کرتے تھے سال میں، اگر نہیں چڑھائیں گے تو ہینا آ جائے گا، کولا پھیل جائے گا، اور یہ جہالت کی حد تھی۔ ان بزرگوں نے یہاں محنتیں کی۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں پڑھاتے، جمعہ جمعرات کو آس پاس کے علاقوں میں بستیوں میں جا کر کے تبلیغ فرماتے، اور ان کی زندگی نے وفا نہیں کیا، اور صرف 2.5-3 سال کی مدت میں حضرت کی وفات ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے بڑی اس کی خدمت کی، کبھی محتمم ہو کر، کبھی صدر مدرس رہ کر، کبھی سرپرست رہ کر کے حضرت نے اشرف العلوم کی جو ہے آبیاری کی، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو ترقی دیا، اور علاقے کے اندر ایک دینی فضا بنی، اور حضرت کے منتخبین اور حضرت کے منتصرین اور حضرت کے شاگرد اور حضرت سے بیٹھ ہوئے لوگ ایک بڑی تعداد میں تھے۔ ایک قافلہ کی شکل میں حضرت آتے اور اس خطے کے اندر مختلف جگہوں پر پڑاؤ ڈال کر کے تزکیہ نفس کا کام اور کتاب و سنت کی تعلیم کا کام فرماتے، اور پھر نیپال کے اس خطے کے اندر جا کر کے بھی کتاب و سنت کی تعلیم، اور بھرتپور میں خاص طور پر حضرت نے کافی مقدار میں زمین لیا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے پورے علاقے پر حضرت نے محنت فرمائی، اور ان کے شاگردوں کی ایک ٹیم تیار ہوئی، اور اسی میں حضرت مولانا داؤد صاحب ہیں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ماں اسحاق صاحب شمسی ہیں، حضرت مولانا سلیمان صاحب آوا پوری ہیں، اور مولانا عین الحق صاحب بندرا ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے حافظ اسماعیل صاحب اسلام پور ہیں، اور حافظ یاسین صاحب ہیں، اور کہتے چلے جائیے ایک جماعت تیار ہو گئی، اور ان علماء نے ان پورے علاقے کے اندر اس طریقے سے جو ہے دین کی خدمت کی۔ دوستو اور بزرگوں، یہ اشرف العلوم جو آپ کے سامنے اس طریقے سے قلعہ نما الحمدللہ ہے، لیکن اس کے جو حالات گزرے ہیں بہت کس نفوسی کے گزرے ہیں، اور عجیب و غریب حالات اس پر آئے، عجیب و غریب حالات اس پر آئے، اور
یہ ظاہر ہے اللہ کی ہاں بندوں کی قربانی منظور ہوتی ہے کہ یہ بندہ اتنی قربانی دے گا تب مدد آئے گی۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے، نبیوں سے انہوں اللہ پاک نے قربانیاں لی، ولیوں سے قربانیاں لی، چولہی میں نہ مدد نہیں آئی۔ یہ 13 سال کی مکی زندگی کی قربانی کو آپ دیکھیے، پھر مدینے کی نبوی زندگی کو بھی دیکھیے، شروع میں کیسے حالات رہے اور پھر بعد میں اللہ کی نصرت اور اس طرح کا اسلام کو غلبہ ہوا اور آپ کو فتح مبین کی بشارت دی گئی۔ جو نبیوں کے لیے سنت ہے اللہ کی، وہی ولیوں کے لیے بھی یہی سنت ہے۔ یہ اشوفلوم کے اندر اس طرح قربانی کا زمانہ گزرا، لیکن جب اس نے علمی اور عملی اور روحانی فیض پہنچایا ہے اور فیض رسانی کا کام کیا ہے، اللہ پاک نے اس کی جگہ بندوں کے قلوب کے اندر ڈال دیا۔ آج عقیدتوں میں بہت سارے احباب ہیں کہ جن کے دلوں میں عجیب محبت ہے، عجیب عقیدت ہے، عجیب احترام ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے 6 سالہ کے لیے جو اسفار کیے ہیں تو دیکھنے میں آیا عجیب جذبہ ہے، عجیب حوصلے ہیں۔ یہ اشوفلوم کے لیے محنتیں جو ہوئی تو ہر جگہ تقریباً کہیں رد و انکار کی صورت نہیں آئی، ہر جگہ ہم کو استقبال ہی استقبال نظر آیا، بڑے حوصلے سے۔ اتنا بڑا جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا جو آپ نظام دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے ان سارے آئے ہوئے احباب کی عقیدت اور ان کی محبت اور ان کا تعاون شامل حال ہے۔ ہمارے حضرت نانی صاحب، ماں زبیر احمد صاحب، قاسمی مطلب علی، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما دے، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے سائے کو ہم پر قادر قائم رکھے۔ یہ تو دعا فرماتے رہے اور کمزوری کے باوجود لمحہ لمحہ کی خبر لیتے رہے۔ ہمارے اساتذہ نے بھی بڑی محنتیں کی، علاقہ کے اندر بھی احباب نے بڑی محنتیں کی اور بڑی دعائیں کی، ہمارے بزرگوں نے دعائیں کی اور ہمارے نوجوانوں نے محنتیں کی، اور اس طریقے سے مل جل کر کے جو ہے یہ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا پروگرام اور اس سال اجلاس کا یہ عظیم شان تاریخ 7 کی اجلاس کی آپ کے سامنے ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس کے اشوفلوم کے جو فیض یافتگان ہیں بڑے تعداد کے اندر موجود ہیں یہ، اور یہ سب عقیدت محبت میں کہاں سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، اندر سے آئے ہیں، اور صرف اس لیے آئے ہیں اپنے مادری علمی کی محبت میں آئے ہیں۔ ہم نے سب جگہ کہا، جیسے ہمارا مرکز دارالعلوم دیوبند نے 1980 میں 6 سالہ اجلاس کیا تھا، سادگی کے ساتھ کیا تھا، اسی سادگی کے ساتھ ہم کو کرنا ہے۔ وہاں عورتوں کو اجازت نہیں دی حاضری کی، اسی انداز سے یا اشوفلوم کا بھی 6 سالہ اجلاس ہو اور اس میں بھی ماں بہنوں سے معذرت کر دی جائے اور ان کو بھی یہاں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے، اور الحمدللہ اسی انداز سے ہم لوگوں نے کوشش کیا۔ دارالعلوم دیوبند تو بڑی چیز ہے، لیکن اسی کی تو یہ شان ہے اور اسی کا تو یہ بیراج ہے اور اسی کا تو پرتو ہے اور اسی کا تو یہ عکس ہے، اور الحمدللہ یہ اشوفلوم خدمت کرتے کرتے ابھی اس حد پر پہنچا ہے کہ بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ، یہ 4-5 صوبوں میں جتنی تعداد میں بچہ دارالعلوم دیوبند کو یہ فراہم کرتا ہے کوئی ادارہ نہیں کرتا۔ محتمم صاحب، دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مطلع علی کے سامنے جب اس کی کارگزاری آئی وہ بھی حیرت سے رہ گئے۔ اشوفلوم کے پڑھے ہوئے بچے ان سال دیوبند دارالعلوم دیوبند میں 85 ہیں اور دور حدیث کے اندر شریک 37 ہیں، تو ان کو بھی حیرت ہوئی اور تعجب ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد میں ہے۔ تب انہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے اس کے 7 سالہ میں شریک ہو رہا ہے، اور الحمدللہ وہ تشریف لا رہے ہیں ان کے الحمدللہ آج پہ ہم لوگ تو اسٹیج پہ ہیں جی، اور الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ کل حضرت کا بیان ہو رہا ہے اور بڑا اہم پروگرام کل ہوگا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہی رفت سفر مار دیا اور چلے جائیں، بڑی محرومی کی بات ہوگی، سب آخری نشست میں جو ہے شریک ہوں۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اشوفلوم کے یہ جو خدمات ہیں اس کی تفصیل تاریخ اشوفلوم کے اندر آ چکی ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ کتنے اکابر ہیں، علماء ہیں جن کی تاریخیں اس کے اندر آ گئی ہیں اور اس کے اندر گویا ان کے احوال حالات جو ہے اس کے اندر ثبت ہو چکے ہیں۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں۔
اللہ پاک ہم سب کو اشکر کے ساتھ مربوط رکھے۔ وہ اس کے جو علماء ہیں، فلحاء ہیں، اور ان کے جو بالغین ہیں، عظما ہیں، اور جو ان کے خدام گزر چکے ہیں ان کے ساتھ ہماری اور آپ کی محبت قائم رہے۔ المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ان علماء سے یا صلحاء سے ہم محبت رکھیں گے تو اللہ کے شان کریمی سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی،